کہ وہ یہاں کے حالات کی وجہ سے آ گئے. سعودی عرب میں کوئی عورت کو طلاق لینے کا بھی حق ہے اور شادیاں کرنے کا بھی حق، بڑی معمول کی بات ہے. تو وہ تھوڑی ہے کوئی وہاں، مگر ہمارے ہاں تو روایت ہی نہیں ہے اس طرح کی کہ کوئی مطلب ایک بہت ہی بری بات سمجھی جاتی ہے نا، وہاں تو بڑی عام سی بات ہے. تو ہم تو ہندوستان کی روایات کے متاثر ہو گئے، جو ہندوؤں کی روایت تھی قدیم، ظاہر ہے وہ پسماندہ روایت تھی، اس کو ہم نے اسلام کا نام دینا شروع کر دیا. تو وہ تو سوچو بھائی. اور دوسری بات یہ ہے کہ دو ماڈل ہیں ہمارے سامنے، ایک ایران کا ماڈل اور ایک سعودی عرب کا ماڈل. آیت اللہ خمینی کی جب حکومت آئی تھی تو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ان کا جو اسلام ہے وہ سارے مسلمانوں کا اسلام ہے، تو انہوں نے اسے ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کی، ہر جگہ انہوں نے سپورٹ کرنا شروع کیا، وزیر آنے لگے چھوٹی چھوٹی. اس کے نتیجے میں سعودی عرب والے ایکٹیو ہو گئے اور پھر کراچی کی سڑکیں جو ہیں پراکسی وار بن گئی. تو یہ طے ہو گیا کہ ان کا اسلام انہی کا ہی ہے. بعد میں ان کی بھی پہلے جماعت اسلامی والوں کی سمجھ میں نہیں آیا تھا، وہ بھی کہ بھئی ان کا اسلام ہے، آپ کا اپنا علیحدہ، وہ ہو نہیں سکتا. پھر بنیادی بات یہ ہے کہ ایران کا جو ماڈل ہے اس میں ولایت فقیہ کا ادارہ ہے اور وہ جمہوریت کے خلاف. جو ادارہ ویٹو کرے گا، پچھلی دفعہ الیکشن میں انہوں نے خاتون کو اس لیے ویٹو کر دیا تھا کہ ان کے کپڑے جو ہیں وہ ان کے معیار کے مطابق نہیں تھے. تو جہاں عوام کی آواز کو ویٹو کیا، چاہے وہ سیکورٹی کونسل ہو پاکستان میں جس کی کوشش کی جاتی ہے، چاہے وہ علماء کا ادارہ ہو، چاہے اس کا کوئی بھی نام ہو، اگر عوام کی آواز کو وہ ختم کرے گا، عوام کی طاقت کو، اس کا مطلب ہے وہاں جمہوریت نہیں. سعودی عرب تو ایک بدترین ملک ہے انسانی حقوق کے حوالے سے، اور وہاں تو پامالی ہے انسانی حقوق کی، وہاں تو تصور ہی نہیں کسی قسم کے انسانی حقوق کا. اور وہ اس کو تو کسی صورت میں آپ قرون وسطیٰ کی ریاستوں سے زیادہ نہیں وہ کر سکتے، کیونکہ وہاں تو انسانی حقوق کا تصور نہیں ہے، جب چاہتے ہیں وہ انسانی حقوق دے دیتے ہیں. سعودی عرب میں تو کوئی آئین بھی نہیں ہے نا، جو چاہے بادشاہ ڈگری دے دیتے، وہ چلتی رہتی ہے. ولی عہد نے تبدیل کر دی تو تبدیل ہو گئی. بھئی ولی عہد نے اب تبدیل آپ کو ناپسند آئے، مجھے اچھی لگ رہی ہے کہ انہوں نے اوپن کر دیا، مگر وہ کوئی آئین وائن سے تھوڑی ہوا ہے. اب اور اس کی بھی وہ کیوں کیا انہوں نے، اس کی بھی معاشی وجوہات ہے. یہ ہم اگر جب تک ریزن کی طرف نہیں جائیں گے نا، دیکھیے سعودی عرب اور یو اے ای کی آمدنی کا سارا تیل تھا، اور آل سعود کی ریاست کیسے بنی اس پہ میں بحث نہیں کروں گا، مگر انہوں نے امریکہ کی مدد سے آرام کو سارا ٹھیکہ دے دیا تھا. اور یہ جو وال اسٹریٹ کے جتنے بینک ہیں یہ آرامکو کی دولت سے ڈیولپ ہوئے. اگر آپ تاریخ پڑھیں تو پہلی 50 تک نیو یارک میں اس طرح خوشحالی نہیں تھی ان بینکوں کی، تو اب وہ ختم ہو رہا ہے. اب وہ تیل تو انہیں نظر آ رہا ہے کہ اب تیل کی دولت تو ختم ہو رہی ہے، تو وہ انڈسٹریلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، کارخانے لگا رہے ہیں، ٹورزم کی طرف جا رہے ہیں. وہی اب ان کا آمدنی، کیونکہ انہوں نے پہلے تو کام کیا نہیں، انڈسٹریلائزیشن پہلے تو کی نہیں، پہلے تو وہ مزے کرتے رہے اور امریکیوں کو بھی مزے کراتے رہے. تو اب وہ وہاں کارخانے قائم کر رہے ہیں، وہاں کی پروڈکٹ آ رہی ہے پاکستان تک میں آ رہی ہے، اور اس کے علاوہ ٹورزم کر رہے ہیں. تو ٹورزم کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ملک کو اوپن کریں. اوپن نہیں ہوگا تو سیاح کیسے آئیں گے؟ تو یہ بنیادی ریزن ہے. یہی وجہ ہے کہ انہیں اب ہمارے پٹھانوں کی ضرورت نہیں، جن بیچارے انہیں کدال سے عمارتیں بنائی تھیں. اب انہیں سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی چاہیے، انہیں سرمایہ کاری چاہیے، اور وہ دو ممالک انہیں دے رہے ہیں، اسرائیل اور بھارت. کیونکہ بھارت کی مڈل کلاس میں بہت کھپت ہے سامان کی. میں ایک دن گیا دکان پہ، کبھی کبھی جاتا ہوں تو میں پوچھ رہا تھا ٹوتھ پیسٹ دکھاؤ، تو اس نے کہا جی آپ سب سے اچھا ٹوتھ پیسٹ لے لیجیے 400 روپے کا. میں نے کہا اس میں کیا خصوصیت ہے؟ کہنے لگا سعودی عرب سے آیا. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے کہا سعودی عرب؟ اس نے کہا ہاں یہ آپ پڑھ لیجیے، یہ سعودی عرب میں تیار ہو رہا. تو اس کی کھپت پاکستان میں نہیں ہے، بھارت میں. وہاں مڈل کلاس کی بہت بڑی مڈل کلاس ہے نا، اور پھر تو اس لیے ان کی پالیسی تبدیل ہو رہی ہے. ہم ویسے یہ کہہ کے جی وہ برا حکمران آ گیا اور اچھا حکمران آ گیا، ہم حقائق سے دور ہو جاتے ہیں. ہمیں اکنامکس کی، ہمارے ہاں اس پہ بحث نہیں ہوئی. وہ کہہ دیا عمران خان جی وہ بھارت کی بڑی مڈل کلاس ہے، اس لیے سعودی عرب اور یو اے ای ان کے پارٹنر بن گئے. اس کی وجہ ہے
کہ راجیو گاندھی نے جب جنرل ضیاء الحق جہاد میں مصروف تھے اور پاکستانی جنرل اور چند مولوی پیسے کھا رہے تھے امریکی پروجیکٹ کے، تو راجیو گاندھی نے آئی ٹی انٹروڈیوس کرائی تھی، وہاں سے یہ بنیاد شروع ہوئی ہے بھارت کی۔ اب وہ مودی آ کے اسے تباہ کر رہے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، جہاں ظاہر مذہبی جنونیت آئے گی تو وہاں سے وہ تباہ ہو جائے گی، ورنہ وہ جو سیکولر آئین بنایا پنڈت جواہر لال نہرو نے اور مولانا ابوالکلام آزاد نے، اس نے ہندوستان کو بہت آگے پہنچا دیا۔ یہ تو برا دور ہے، اور اگر وہ بھی ہماری طرح ہوں گے بقول فہمیدہ ریاستیں کہ تم بھی ہم جیسے نکلے، تو یہ جو مذہبی جنونیت بھارت کو تباہ کر دے گی اگر یہ رہا، ورنہ وہ ان کا جو ڈھانچہ ہے وہ بہت مضبوط رہا۔ تو یہ بنیادی طور پہ جمہوریت اور تکثیریت پسندی کے بغیر نہ غربت ختم ہو سکتی ہے نہ ترقی ہو سکتی۔ یہ ہمارے پاس جو ماڈل تھا سوویت یونین کا، وہ بہت اچھا ماڈل تھا، میں تو خود اس کا حصہ تھا، اس کو پریچ کیا کرتا تھا، پڑھایا کرتا تھا، مگر یہ بات ثابت ہو گئی کہ جہاں آزادی اظہار نہیں ہوگا وہ پائیدار نہیں ہوگا معاملہ۔ ظاہر ہم نے بھی سیکھا اس بات سے کہ جہاں آزادی اظہار نہیں ہوگی یہ صحیح ہے، اور اس کی وجہ بھی ہے کہ انسان کی فطرت تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ جب یہ سوویت یونین ختم ہوا تو روس کا ایک نوجوان آیا تو میں اس سے بات کر رہا تھا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ فری مارکیٹ اکنامی ہمیں ترقی دے گی۔ میں نے کہا آپ کو اندازہ نہیں ہے، ہمارے ہاں پانی کی قیمتیں واٹر بورڈ کی بھی ورلڈ بینک طے کرتا ہے۔ اس نے کہا نہیں یہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس لیے مجھے بتایا کہ بھائی اس نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگا بھائی ایک جوڑا ساری زندگی لیا ہم نے جوتوں کا، ہمارے پاس تو چوائس ہی نہیں تھی، تو اب تو باہر آ گئی ہے ہمارے یہاں فری مارکیٹ اکنامی تو ظاہر انہیں چینج چاہیے تھا، اور ٹیکنالوجی نے انہیں لنک کر دیا تھا دنیا سے، انہیں جمہوریت چاہیے تھی، اور وہاں تھی اس نظام میں جمہوریت، ترقی کی صلاحیت تو تھی مگر جمہوریت کی صلاحیت نہیں تھی، آزادی اظہار نہیں تھا۔ ٹی وی آ گیا تھا، ٹیکنالوجی آ گئی تھی، روس امریکہ چاند پہ پہنچ رہا تھا، روس بھی، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ یورپ کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ بھئی ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی، وہاں پہ ہی مذمت ہو رہی ہے، پھر انہوں نے دیکھا کہ اس کی بیٹی آ گئی حکومت میں، تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہوتا، ظاہر ہے اس وجہ سے وہ نظام ختم ہو گیا، ورنہ معاشی طور پہ تو اس سے اچھا نظام ہی نہیں ہے۔ تو وہ اس لیے کہ آزادی اظہار جس معاشرے میں نہیں ہوگی، جہاں لوگوں کو بولنے کا حق نہیں ہوگا، آزادی نہیں ہوگی، وہ نظام پھر پائیدار نہیں ہوگا۔ جمہوریت کی پائیداری ہے، اور دوسرے یہ کہ جمہوریت کی خصوصیت یہ ہے کہ جمہوریت میں بے تحاشا خامیاں ہوتی ہیں، مگر یہ جتنی پریکٹس ہوتی ہے اس کی خامیاں کم ہوتی جاتی ہیں۔ اگر آپ صرف اس نئی صدی کی بات کریں کہ 2008 تک 2 جماعتیں تھیں ملک میں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ، یا جو آئی کا ہولڈ تھا، یہ جب الیکشن ہونے لگے جیسے بھی ہوئے تو پیپلز پارٹی فطری طور پہ پنجاب سے ختم ہو گئی اور تحریک انصاف وجود میں آ گئی، اور آج ایک مضبوط سب سے بڑی پارٹی بن کے آ گئی۔ جمعیت علماء اسلام کا ڈیولپمنٹ ہوا اپنے علاقوں سے، تو یہ جمہوریت کی وجہ سے ہوا۔ پیپلز پارٹی والے یہ نہیں کہہ سکتے کہ پنجاب سے ہمیں ختم کر دیا گیا، کیونکہ پہلے تو انہیں طاقت کے ذریعے ختم کیا گیا تھا، تو وہ مظلوم بن کے سامنے آ گئے تھے۔ اگر یہ تسلسل چلتا رہے، شفاف انتخابات ہوتے رہے، تو الٹیمیٹ ہم اچھائی کی طرف جائیں گے۔ وہ جو میثاق جمہوریت کا معاہدہ ہے وہ بہت اچھا ہے، اچھا تھا، جو بے نظیر اور نواز شریف کے درمیان ہوا کہ منتخب حکومت کو 5 سال پورے کرنے چاہیے اور تمام لوگوں کو اس کا مینڈیٹ پورا کرنا چاہیے۔ عمران خان نے اس کے خلاف کیا اور وہی اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو یہ اس کی جتنی خامیاں ہیں، یعنی برطانیہ میں کبھی جمہوریت اتنی ریفائنڈ نہیں تھی یا اسکینڈینیوین کنٹری جتنی آج نظر آتی ہے، تو وہ اس کے مسلسل اس پہ پریکٹس کی وجہ سے ختم ہوئی کہ جتنا اس میں عمل ہوگا، جیسے سیاست دانوں نے سیکھا ہمارے ہاں تو پھر وہیں آ گئے، پھر فوج کے ساتھ جا رہے ہیں، مگر الٹیمیٹ یہ سیکھنا پڑے گا کہ جب تک آپ سیکھیں گے نہیں۔ دیکھیے جنرل ضیاء کے دور میں کیا صورتحال تھی، وہ شادی ہوئی اپنے وہ نہیں ایم پی اے مسلم لیگ اپنے پیر پگاڑا کی، کیا نام ہے ان کا، سندھ یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی، یاد آیا آپ کو؟ اپنے اب بھی ہیں وہ وہ راجدی نہیں ہے، ان کی شادی ہوئی تو بے نظیر ان کی دوست تھی، تو وہ بے نظیر بھی ان کی شادی میں شریک، مہتاب اکبر راجدی،
تو مجھے یاد ہے میں اس زمانے میں پروفیشن میں آیا تھا تو وہ ظاہر کلر تصویر تھی دلہن کی، وہ شام کے اسٹار اخبار میں چھپ گئی. ارے مشکل ہو گئی اسٹار والوں کی، فوجی آپریشن شروع ہو گیا، ایڈیٹر فرار ہو گئے، کاپیاں ضبط ہو گئیں، جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. ہم سب نے بھی مانگ کے پڑھی کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے یار، وہ تو کچھ بھی نہیں تھی. وہ ممتاز راشدی جو ہے، مہتاب اکبر راشدی بیٹھی ہوئی، ساتھ میں 3 لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھی جیسے ہوتی ہے شادی کی. تو وہ اتنا زیادہ جبر تھا انہیں، اتنا خوف. اب روز حزب اختلاف کے لوگ تقریر کرتے، بے روز کرتے ہیں نا عمران خان کے خلاف، وہ بھی کرتے تھے. نہ حکومت اس سے نہیں جائے گی، یہ طے ہے کہ تقریر کرنے سے حکومت نہیں جائے گی. اب اسمبلی میں بھی ڈیبیٹ ہوگی، لیڈر آف دا اپوزیشن، پتہ نہیں عمران خان کا رویہ کتنا ہے، ورنہ لیڈر آف دا ہاؤس تقریر کریں گے، جواب میں لیڈر آف دا اپوزیشن کریں گے، 2-3 لوگ ادھر سے تقریر کریں گے، 2-3 لوگ ادھر سے دلائل دیں گے، اس کے بعد کاؤنٹنگ ہوگی اور اس کے بعد پھر نارمل ہو جائے گا. یہ ہے جمہوریت. تو یہ عمل کے ذریعے آتی. برطانیہ میں تو تحریک عدم اعتماد اور اسکینڈینیو کنٹریز میں تو معمول کی بات ہے، یوں ہی حکومت تبدیل ہو جاتی ہے. یوں ہی وہ برطانیہ کے وزیر اعظم چلے گئے کرائے کی کار میں نا، ابھی جو پچھلی دفعہ گئے تھے، تو یوں ہی معاملات تبدیل ہو جاتے ہیں، وہ پھر آ جاتے ہیں. تو یہ جتنی جمہوریت پریکٹس ہوگی اتنے ہی اس میں نکھار آئے گا. جمہوریت نہیں ہوگی تو ملک بھی ٹوٹے گا اور غربت و افلاس کا شکار بھی رہیں گے. اب اس پہ آپ لوگ سوالات کریں. اچھا 1 بج گیا.